الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک ہے اور سورہ کہف کا مطالعہ کرنا مسنون بھی ہے، اور اس بشارت کے ساتھ کہ جو اس کا مطالعہ کرے گا وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوگا۔ تو اسی خیال کے پیش نظر ہم نے سلسلہ وار سورہ کہف کا مطالعہ شروع کیا ہے کہ ہم اس کے مطالب کو سمجھیں، اس کے مفاہیم کو جانیں، اور اس کے بعد اپنی آج کی عملی زندگی میں اس سے رہنمائی حاصل کریں، تاکہ ہم شیطان کو بھی سمجھ سکیں، شیطانی نظام کو بھی سمجھ سکیں، اور شیطان کے چیل و چاٹوں سے بھی واقف ہو سکیں، اور ہم واقعی ان سے بچنے کا عملی مظاہرہ کریں۔ تو آج ہم آیت نمبر 60 سے آغاز کریں گے۔ ارشاد ہوا کہ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جب کہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ اس مرحلے پر قرآن مجید میں یہ قصہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کفار اور مومنین دونوں کو ایک اہم حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے، متنبہ کر دیا جائے، وارننگ دے دی جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری سر کی جو آنکھیں ہیں اس سے بظاہر میں نظر آتا ہے، وہ ہماری آنکھیں اس سے بالکل مختلف نتائج اخذ کر لیتی ہیں بسا اوقات، کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ ذاتی مصلحتیں نہیں ہوتی جن کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ کام کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ظالموں کا پھلنا پھولنا اور بے گناہوں کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا، نافرمانوں پر انعامات کی بارش اور فرما برداروں پر مصائب کا ہجوم، بدکاروں کا عیش اور نیکوکاروں کی خستہ حالی، یہ وہ مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ لوگ اس کی تہ کو نہیں سمجھتے، ان سے عام طور پر ذہنوں میں الجھن بلکہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو کافر ہیں، جو ظالم ہیں، وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کوئی اندھیر نگری ہے، اور کوئی اس کا بادشاہ نہیں، کوئی اس کا منتظم نہیں، کوئی اس کا راجہ نہیں، اور اگر ہے تو چوپٹ راج ہے۔ یہاں جس کا جو کچھ جی چاہے کرتا پھرے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے کرتا پھرے، جس کے پاس دولت ہے وہ جو چاہے کرتا پھرے، اور ڈارون نے پہلے ہی جو تھیوری دے دی ہے کہ سروائیول آف فٹسٹ، یہ دنیا کی زندگی اس اصول پر قائم ہے کہ جو زیادہ فٹ ہے وہ زندہ رہے گا، اور آج کی دنیا اس پر یقین بھی رکھتی ہے، اور اس پر یقین رکھتی ہے اسی وجہ سے یہ سارا منظرنامہ جو آپ کے سامنے ہے وہ آتا ہے۔ کافروں اور ظالموں کا جو یہ نتیجہ ہے،
جو وہ یہ نکالتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اندھیر نگری ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا، اجازت سے ہو رہا ہے، اور ایک حد تک وہ رسی دراز کرتا ہے اور اس کے بعد وہ رسی کھینچ لیتا ہے۔ چنانچہ آپ ہر قوم کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی تاریخ ظالموں کے عروج اور پھر اس کے بعد اس کے انجام تک سے بھری ہوئی ہے۔ آپ تاریخوں کو چھوڑیں، آپ انسانی فطرت کو اگر سمجھنا سمجھتے ہیں تو ایک نظر ان فلموں کے اوپر ڈال لیجئے جو آپ دیکھتے ہیں بہت شوق سے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ انجام میں ظالم جو ولن ہوتا ہے اس کا انجام ہمیشہ ناکامی ہی دکھایا جاتا ہے۔ لوگ اس کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک تھوڑی دورانیے کی بھی جو ایک مووی اور فلم اور کہانی ہوتی ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی انجام کار اس ظالم کا زوال ہی دکھایا جاتا ہے۔ حقیقت میں بھی دنیا کی تاریخ تمام ظالموں کے برے انجام سے بھری ہوئی ہے، لیکن عام طور پر ظالم یہی سمجھتا ہے کہ یہاں جس کا جو جی چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جبکہ اہل ایمان اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر ان کے دل ٹوٹتے ہیں، کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسی سخت آزمائشوں کے موقع پر ان کے ایمان تک ڈگمگا جاتے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانہ مشیت سے پردہ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی تھی۔ اب جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو فرعون کا ذکر فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فرعون کا جو جبر تھا اس زمانے میں زمین پر، اس کا تصور وہ ضرب المثل ہے، اس کو ڈسکرائب کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبری عطا کی اور یہ حکم دیا کہ جاؤ، کہاں جاؤ؟ فرعون کے دربار میں جاؤ۔ تو نیچرلی یہ بات جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے ذہن میں، دل میں آنا بالکل ایک انسانی فطرت ہے کہ یا اللہ، آپ مالک، آپ کارساز، آپ بادشاہ، آپ قہار، اور آپ کی سلطنت میں یہ اس کی حیثیت کیا ہے اور یہ اتنا اکڑ رہا ہے۔ تو گویا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو پڑھ کر کے نبوت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی تربیت کرنے کے لیے، اپنے پیغمبر کو وہ ذہن اور وہ نظر عطا کرنے کے لیے جس نظر سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کارخانہ مشیت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سمجھ سکے اور یہ جان سکے کہ اس عظیم الشان اسکیم میں ان واقعات کی جو سامنے روزمرہ کی زندگی میں پیش آ رہے ہیں کیا حیثیت ہے اور کس طرح کے نتیجے نکل سکتے ہیں۔ بعین ہی یہی حالت اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب تھے، ان کے صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے، جب وہ فاراں کی چوٹی سے اتر کر نیچے آئے، غار حرا سے نیچے آئے، تو ایک عرصے تک تو انہوں نے عام دعوت کا ہی اعلان نہیں کیا۔ ماحول ایسا نہیں تھا کہ آپ اس دعوت کا عام اعلان کرتے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 3 سال تک تو بالکل خاموشی سے اپنے گھر، اپنے دوست، اپنے احباب اور
دوست احباب کے ذریعے سے ہی بات پہنچتی رہی اور خاموشی سے چھپ کر جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ کیا جاتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیے اور اب لوگوں کو اس برے انجام سے ڈرائیے جس سے وہ دوچار ہو سکتے ہیں اپنے طرز عمل کے نتیجے میں۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ظلم ہوا مکہ مکرمہ کی وادی میں، وہ بھی آپ اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے۔ اور اب آپ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ اس ظلم کے دور کو جو 13 سال میں گزرا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا مدینہ طیبہ میں ہوا، اس سے پہلے کیا کچھ طائف میں ہوا، اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ سے کچھ لوگ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اگلے سال مزید لوگ آتے ہیں، پھر آپ ہجرت فرماتے ہیں، اور وہاں بھی آپ کو چین و سکون سے نہیں رہنے دیا جاتا، وہاں پر بھی آپ پر حملے ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو ذرا ذہن میں لائیے نا کہ یہ سارا کچھ ہو کس ہستی کے ساتھ رہا ہے، وہ جو وجہ خلق کائنات ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں، وہ جس کے دل میں تمام انسانوں کے لیے انتہا درجے محبت ہے، نہ صرف یہ کہ قریش کے لوگ، عرب کے لوگ، بلکہ تمام دنیا کے لوگ، اور نہ صرف یہ کہ اس وقت کے انسان بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے محبت بھری ہوئی ہے۔ اور جو رحمت للعالمین ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، انسان حیران ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات سنائے ہیں قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام اہل ایمان اور تمام انسانوں کو، کہ آپ یہ قصہ ان کو سنا دیجئے۔ کیوں؟ کہ اس کو پڑھ پڑھ کے ثواب حاصل کریں، نیکیاں حاصل کریں، ہر جمعے کو اس کو پڑھیں اور پڑھ پڑھ کے اس کا ثواب حاصل کریں، یہ مقصد تھا؟ یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ اس سے سبق حاصل کریں کیا ہو رہا ہے۔ آج جو دنیا میں کرونا پھیلا ہوا ہے، اگر کوئی چاہے تو اس کو غور کر کے اس کے نتیجے کو بھی پہنچ سکتا ہے کہ یہ کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کر رہے ہیں اور اس سے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ہاں، آج اس کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو کوئی بھی بیان کرے گا اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ واللہ عالم۔ میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں قرآن کے مطالعے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اس دنیا میں کیا تبدیلیاں لانا چاہتا ہے، اور اس کی جو عظیم الشان اسکیم ہے اس کے درمیان اس کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ ایڈوانٹیج اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اپنے ایک ایسے بندے کے ساتھ ان کو بھیج دیا کچھ وقت گزارنے کے لیے، جو ان کو بعد میں ان واقعات کی حقیقت بھی جس نے بتا دی۔ یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کی عملی زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص سے ملوا دے جس کا علم آپ سے زیادہ ہو، جس کا تجربہ آپ سے زیادہ ہو، جس کا فہم آپ سے زیادہ ہو، جو حد درجے مخلص ہو، جس کی کوئی آپ سے ذاتی لگاؤ نہ ہو مفاد کا، تو آپ کو ایسے شخص کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کی قدر کرنی چاہیے، اور ہر قدم پہ اس شخص سے الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ کچھ وقت اس کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، اور کسی وقت سہولت سے اس سے بات پوچھ لینی چاہیے کہ حضرت یہ جو آپ مجھے ہدایت دے رہے ہیں، یا یہ جو آپ نے کام کیا ہے،
اس کی ذرا مجھے مزید تفصیل اگر سمجھا دیں تو بہتر ہوگا۔ آج کوئی خضر علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم صبر کرو، تم سوال نہ پوچھو۔ آج سوال پوچھنے کا حق سب کو ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بزرگ، کوئی جس کو آپ سمجھتے ہو مخلص، آپ کے ساتھ بھی مل جائے تو آپ اس سے سوال کرنے کا حق رکھنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہے کہ اس کو کام کرنے کا موقع دیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ پورا قصہ جیسا کہ مولانا نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ ارشاد ہوا ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ اب یہاں بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ دو آدمی جب جا رہے ہیں تو کسی ایک آدمی کو کسی معاملے پہ بھول لاحق ہو سکتی ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا ریئیکشن دیکھیے گا اس بھول کے اعلان کے بعد، جب اس نے کہا ساتھی نے کہ مجھے بھول لاحق ہو گئی اور شیطان نے مجھے بھلا دیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا رد عمل ابھی آ رہا ہے اور ہم اپنی عملی زندگی میں کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ بار بار آپ اسے جب مفہوم کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے طرز عمل میں بھی تبدیلی آئے گی، لیکن بغیر سمجھے ہوئے پڑھیں گے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ ہمیشہ وہی کام کر رہے ہوں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، اسی طرح کا رد عمل دے رہے ہوں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا تھا، مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ غصے کا اظہار کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ارے اسی کا تو ہمیں تلاش تھی، یعنی اسی مقام کی تلاش تھی جہاں وہ مچھلی غائب ہوئی ہے، چنانچہ بس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہتے۔ یہ تم نے کیا کر دیا، اب مجھے اتنا پلٹ کر جانا پڑے گا، کہ ذرا ایک کام تم سے کہا تھا پورے سفر میں کہ تم ذرا خیال رکھنا، وہ تم نہیں کر سکے، تم زیادہ بہتر ہے کہ چلے جاؤ چھوڑ کے، میں اکیلے ہی بہتر ہوں۔ یہ سارے وہ جملے ہیں جو ہم اپنی عملی زندگی میں کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا یہ قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم دیا تھا۔ روایات میں ان کا نام خضر کے طور پر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ وہ شخص مل گیا وہاں پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اور سرنڈر اپنے آپ کو یہ بھی بتایا کہ میرے پاس وہ دانش نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، وہ دانش میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی استاد کے پاس جانے کے لیے کیا احترام ہے کہ کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں،
اور یہ بھی اعتراف ہے کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں جو مجھے نہیں آتا، آپ کو آتا ہے۔ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے یہ جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ اب دوسرے آدمی کا بھی ظرف دیکھیے کہ اس نے یہ نہیں کہا صرف کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کمزوری جو اس کے اندر ہے اس کی وجہ بھی بتا دی، کہ اس کو جسٹیفائی بھی خود ہی کر لیا، غلطی ہونے سے پہلے جسٹیفیکیشن دے دی دوسرے کی غلطی کی۔ تو اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ سبق اس سے لے سکتے ہیں کہ اپنے ساتھی کی غلطیوں کو جسٹیفائی بھی خود کرنا سیکھیں۔ آپ دوسرے کی غلطیوں کو جب جسٹیفائی کرنا سیکھیں گے، یہ تربیت یہاں سے حاصل کریں گے، تو آپ کے تعلقات اور آپ کے معاملات بہترین رخ پر چلے جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔